نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شعبان کا بہت ہی مبارک اور مقدس مہینہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو عطا کیا، اور ہمیں اس محترم اور مکرم مہینے کا احترام کرتے ہوئے سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہیے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، اپنے رب سے تعلق جوڑے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ محترم اور مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، تو ہمیں اس سے پہلے اس کی تیاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے یعنی شوال میں اللہ کے نبی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو یہ ایک تو رمضان کا احترام ہو جاتا ہے، دوسرا انسان کی عادت بن جاتی ہے، تو اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی روحانیت میں ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور قرب اللہ جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نفلی روزے اور نفلی نماز میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور رب کا مقرب بننا یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائے اور اپنے اللہ کو پانے لگے، اور اپنے اللہ کی رضا میں اپنی رضا شامل کرے۔ جس پہ رب راضی اس پہ ہم راضی، یہ ہمارا مقصد اور یہ ہمارا مشن، اور اس مقصد اور اس مشن کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے سب نے چلے جانا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، اور ان سے پہلے ان کے باپ دادا، حتیٰ کہ انبیاء جیسی مقدس ہستیاں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تو ہمیں اس چیز کا دھیان اور اس چیز کا سوچ رکھ کر، اس چیز کی فکر رکھ کے اپنی زندگی کا ایک فریم اپ، اپنی زندگی کا ایک اصول، اپنی زندگی کو چلانے کا ایک راہ مشن بنانا چاہیے کہ یار یہ فانی دنیا ہے، اور فانی دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا کام کرے، اور آخرت والی دائمی دنیا ہے، اور دائمی دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرے۔ یاد رکھنا، دنیا جو ہے، یہ دنیا جتنی بھی دنیا ہے یہ محنت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، یہ نصیب میں جو آپ کے مقدر میں جتنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ، مزدور سب سے زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی اتنی مزدوری نہیں ہوتی، اتنا ہوتا ہے کہ اس کا روز کا گزر بسر ہوتا ہے۔ مگر اس کے برعکس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محنت بھی نہیں کی، وہ کروڑوں پتی ارب پتی بن گئے، یعنی اللہ نے اس کو اس کے نصیب کی چیز اس کو عطا کر دی۔ دنیا یہ مقدر سے ہے، آپ کے مقدر اور نصیب میں جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا، مگر آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس میں جتنا آپ مجاہدہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ یعنی آخرت کے معاملے کے لیے آپ کو دنیا میں محنت کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نفس پر اپنے زور لینا ہے، نفس کی خواہش کی اتباع نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم شان میں، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ لوگوں نے اپنے ہواؤں یعنی خواہشات کو الہ یعنی اللہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے مراد، قرآن کی آیت کی مراد مفسرین نے جو لی وہ یہ لی کہ دیکھو، جب خواہش کی آپ اتباع کرتے ہو، یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک طرف جو ہے نا خواہش کی اتباع ہے، تو یہاں پر آپ نے خواہش کی اتباع کو چھوڑ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو عموم میں لوگ یہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں مگر اپنے نفس کی خواہش کو نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے قرآن عظیم الشان کے اندر جو یہ آیت ہے نا، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے، مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ کیا نام ہے، جب نفس کی آپ اتباع کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا حکم عدولی کرتے ہو، تو یہی نفس کی خواہش اور یہی وہی قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، وَإِلَٰهُ هَوَىٰ، یعنی آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے نفسوں کو اپنے معبود بنایا ہوا ہے، خواہش کا وہ اور اس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے اعمال سے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس وقت ساری دنیا میں مسلمان جو ہے نا رمضان مبارک کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کھانے پینے کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں، کوئی راشن جمع کرنے کی تیاری میں لگے، کوئی افطاری کی تیاری میں لگے ہوتے کہ اس کے لیے سامان لیں گے، پہلے سے ہی سارے انتظام ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی ضروریات کی چیزوں کو پہلے سے پورا کرے، اور رمضان کے مبارک مہینوں کو جو ہے نا وہ خالص اللہ کے لیے وقف کرے، اس میں خوب عبادات کرے، ذکر کرے، نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے بستر سمیٹ کے رکھ دیتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو
بخش دیا، یعنی آپ بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ جنت جائیں گے۔ وہ معصوم ہستی اتنی عبادت کرے، اتنی مشقت کرے، اتنی محنت کرے، اور ہمارے لیے تو ایسا کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، اور ہم اتنے بے غم اور بے فکر۔ تو اس سے پہلے کہ جو آنے والا وقت ہمارے سر پہ آ جائے اور ہم جو ہے نا قیامت کی گھڑی ہمارے سر پہ آ جائے اور موت کے وقت ہمارے سر پہ آ جائے اور ہم اپنی تیاری نہ کر سکے، اور کل ناکامی کی وجہ سے قیامت میں ہم سخت مشقت سے دوچار ہو اور اللہ کے عذاب ہمارے مقدر ہو، اس سے پہلے تیاری کر لے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنے کاموں کی تیاری کر لیتا ہے۔ تو یہ وقت ہمارے سر پہ آنے والا ہے اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں کسی بھی وقت ہمارا جو ہے نا اس دنیا سے کوچ ہو جائے گا، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے کوچ کی تیاری کر لیں۔ اور اس کا بہت ہی آسان اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اپنے وقت کو لگائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اعمال کی طرف آ جائے۔ ایک فریم وقت چارٹ بنا لے، بھائی میں روز 1 سپارہ 2 سپارہ 3 سپارے پڑھوں گا، بھائی 2 سپارے 3 سپارے 1 سپارے کی تلاوت کروں گا، اور 1 سپارے کی اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھوں گا، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اس اللہ کے آخری میسج کو، آخری کلام کو ہم کم سے کم اپنی بولی میں تو سمجھ سکے کہ اللہ ہم سے کیا تقاضا